السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے پر مختلف طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے مظاہرین جو ہیں وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں، وہاں کے اداروں پر حملہ کر لیں، ہماری طرف سے امداد کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے۔ اور جب صحافی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی امداد ہے جو آپ دینے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ خود پتہ کر لیجئے۔ اس سے قبل انہوں نے بہت سا تھریٹ جو ہے وہ ایران کو کرتے رہے ہیں مختلف مواقع پہ۔ انہوں نے ایران پر حملہ بھی کیا، جس کے جواب میں ایران نے قطر میں جو ان کی ایئر بیس ہے اس پر جوابی حملہ کیا۔ اس کے بعد سے نیوکلیئر جو معاملات تھے اس کے اوپر ڈیل کی بات ہوتی رہی۔ کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیل ہونا شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، کبھی جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ڈیریل ہوتے رہے مذاکرات۔ ایک بار پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے کچھ دن قبل یہ کہا کہ جی چونکہ ایران جو ہے وہاں پر جو رجیم ہے، جو اس وقت موجودہ رجیم ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے یا وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ مظاہرے شروع کر دیے۔ یہ ایران الزام لگاتا ہے امریکی صدر اور اسرائیل پر کہ وہ وہاں پر اس رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے بھی جو ان کی جو جسے کہہ لیجیے عسکری افسران تھے، جب اسرائیل کا معاملہ، غزہ کا معاملہ چل رہا تھا تو ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر انہوں نے حملہ کیا تھا، تب بھی انہوں نے وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے جرنیل مارے تھے اور ان کے پاسدارانہ انقلاب کے جو جسے کہہ لیجیے رہنما تھے ان کو انہوں نے مار دیا تھا۔ وائرلیس جو تھے وہ پھٹنا شروع ہو گئے تھے اور بہت سارا کچھ اس طرح کا چلتا رہا ہے جس کا ایران آج بھی نشانہ ہے، کیونکہ جو امریکی صدر ہیں وہ جس دن ونیزویلا کے صدر کو وہاں سے اٹھا کر لایا گیا امریکہ، اس سے قبل بھی وہ ایران کو دھمکی دے چکے تھے۔ اب وہ کبھی دھمکی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ تھوڑا سا لینینٹ ویو اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی امریکی جو ایرانی حکام ہیں وہ امریکی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے حملہ کر لیں۔ تو جو صورتحال ہے، امریکہ کے صدر جو ہیں وہ کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں، وہ دنیا کو بتانا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت کچھ چھپا بھی رہے ہیں، وہ بہت کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، لیکن وہ بہت سی جنگوں پر نئے محاذ بھی کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں، چاہے وہ میکسیکو کا معاملہ ہو، چاہے وہ برازیلین صدر کی بات ہو، کسی کولمبین صدر کی بات ہو، کسی اور ملک کی بات ہو، گرین لینڈ کو خریدنے کی بات ہو، جس کے اوپر جو گرین لینڈ کی جو وہاں کی پارلیمان ہے اس کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ سارے لوگ اس بات جو کہ امریکی صدر کی طرف سے کہی گئی اس کو انہوں نے اس پر خاصا ٹھٹھا لگایا، خاصا ہنسے۔ وہ ایران جو ہے ان کے جو اس وقت رجیم ہے، موجودہ رجیم، باوجود اس کے کہ وہاں پر بہت سا احتجاج ہوا، بازاروں گلیوں 100 سے زائد شہروں میں احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے حق میں بھی بہت بڑی احتجاجی ریلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ بہت زیادہ لوگوں نے مظاہرے میں شرکت کی اور پھر اس کے بعد جو شہداء تھے ان کے جنازے میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ تو جہاں وہاں پر موجودہ رجیم کی مخالفت پائی جاتی ہے یا ایکچولی جو ایران کے اپنے حالات ہیں، جو ان کے ریال کے گرنے کی وجہ سے اس کی قیمت بہت تیزی سے گری اور وہاں پر جو ہے مہنگائی ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ مہنگائی ہو جانے کی وجہ سے بازاروں میں جو شٹر ڈاؤن کی گئی یا وہاں جو مظاہرے ہوئے وہ اپنی جگہ ضرور موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو موجودہ جو رجیم ہے اس کی محبت بھی موجود ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کی حمایت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو سیاسی یا داخلی عدم استحکام ہے، یہ ایران کو بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن پہ لے گیا ہے۔ چونکہ اندرونی معاملات خراب ہیں، اس لیے بیرونی یلغار جو ہے اسے بعد از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، پاکستان میں حالات بہت بہتر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسی بات نہیں کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ ایران کی طرح ہیں، یا جس طرح کی مثالیں ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے شوق سے دے لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات دیکھیں، جین زی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اگرچہ کہ وہ تمام حالات اس طرح سے نہیں ہیں، حالات اس جیسے کہہ لیجئے کہ اس سطح سے بہت کم ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ضرور جو ہے نا موجود ہے، تقسیم موجود ہے، معاشرے میں تقسیم موجود ہے۔
جو موجودہ حکومت ہے وہ جو کچھ کرتی ہے چاہے وہ ٹھیک کرے یا غلط کرے اس کی جو ہے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے. جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ بہت سے معاملات کے اوپر اپنا کردار نبھائے یا نہ نبھائے اس کے جسے کہہ لیجیے فیور میں بھی لوگ ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے نظر آتے ہیں. تو وہ جو ایک سیاسی استحکام جس کی توقع کی جاتی ہے جو عموماً انتخابات کے بعد دیکھنے میں آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہی رواج ہے کہ جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو جو عوام تعین کرتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور اسے اقتدار کے کرسی پر بٹھاتے ہیں، عوام اس سے سیٹسفائی ہو کر جو ہے نا وہ الیکشنز نئے آنے والے الیکشنز تک اپنا نیا فیصلہ صادر کرتے ہیں اپنے حق رائے دہی کے ساتھ. لیکن ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ جیسے ہی انتخابات ختم ہوتے ہیں کبھی آر او الیکشن کا تانا دے کر جو ہے وہ تقسیم پیدا کی جاتی ہے معاشرے کے اندر، کبھی آر ٹی ایس بٹھانے کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ فارم 47 کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں انتخابات کے نتائج پر کبھی بھی اکتفا نہیں کیا گیا، کبھی بھی اس کو جسے کہہ لیجیے تسلیم کر آگے بڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ہارنے والی جماعت ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ آئندہ جو جتنی دیر بھی ایک حکومت قائم رہتی ہے وہ اس کے نعرے لگاتی رہتی ہے اور قوم جو ہے نا وہ تقسیم رہتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب یہ جو موجودہ انتخابات ہیں، اس سے پہلے کی بات کریں جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جب گرایا تھا، تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہوئی، معاشی عدم استحکام بہت بڑھ چکا تھا، جس کے بارے میں آج کی حکومت یہ کہتی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے کچھ ایسی بنیادیں فراہم کی جس پر چل کر آج کی جو حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے معاشی بہتری حاصل کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ بہت سی باتوں کا جسے کہہ لیجئے کہ کنفیس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر تجارت نہیں بڑھے گی، ہمارے ہاں جو ہے جو آپ کی برآمدات ہیں وہ نہیں بڑھیں گی تو ملک میں اس طرح کا معاشی استحکام ممکن نہیں ہوگا. سرمایہ کاری جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، جو ہماری خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تھی، اس نے جو سرمایہ کاری لانی تھی وہ بھی اس لیول پر نہیں آ سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. تو معاشی محاذ پر اگرچہ کہ اوورال میکرو جو اکانومی ہے یا مائکرو اکانومی کے جو اشاریے ہیں وہ بہت بہتر ضرور ہیں، لیکن اس کا پھل عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہا، آپ کی صنعت تک نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ صنعت جو ہے وہ جو آپ کے ہائی انرجی پرائسز ہیں اس کو کمپیٹیٹو نہیں، جو باقی خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے، گلوبل سطح پہ وہ کمپیٹ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے. جب تک صنعت گلوبلی کمپیٹ نہیں کرے گی، آپ کی برآمدات میں بہتری نہیں آئے گی، برآمدات میں بہتری نہیں آئے گی تو آپ کا جو جسے کہہ لیجئے کہ آپ کا جو اوورال جو معاشی جو حجم ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اپنی جو ڈیٹ مینجمنٹ ہے اس کو بہتر نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے غوث خان نیازی صاحب، تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے امجد خان نیازی صاحب، اور بریگیڈیئر حارث نواز جو ہیں وہ بھی شاید کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. تو ناظرین اس تمام معاملات پر بات کریں گے، لیکن پہلے یہاں لیتے ہیں ایک بریک.